السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تباہی و بربادی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کو جو مشکل حالات ہیں وہ دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کرونا کے حوالے سے پوری دنیا پہ رحم کرے۔ ابھی جو احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ یقین کریں بہت پریشان کن بات کی ہے۔ آج انہوں نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اس حکومت کا فوری طور پہ خاتمہ کیا جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، تو فوری طور پہ اگر اس کو نہ ہٹایا گیا تو پھر خدا نہ خواستہ جو پاکستان کی ریاست ہے وہ نہ وینٹیلیٹر پہ چلی جائے۔ یہ بہت فکر مند کرنے والی پریس کانفرنس ہے۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے آج ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو جرنل ہیں وہ اپنے دفاع کے اوپر کام کریں، اپنے فوج کے حوالے سے کام کریں، ہماری جو عدلیہ ہے وہ انصاف کے اوپر کام کرے، اور سیاستدانوں کو اپنا جو ہے سیاست کرنے دی جائے، اور ان کو سیاست کے اوپر عمل کرنے کی ان کی کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت معیشت بڑے بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، ہم پوری ایشیا میں کہہ لیں یا یہ کہہ لیں اس وقت کہ پوری دنیا میں سب سے نیچے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سال جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جو ترقی ہو رہی ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی کم، انڈیا سے بھی کم، سری لنکا سے بھی کم، افغانستان سے بھی کم، یعنی کہ 1% کی گروتھ سے بھی نہیں ہو رہی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا کس حد تک نیچے گر گیا ہے، اور ہمارا بنے گا کیا۔ یعنی کہ آج جو احسن اقبال کی پریس کانفرنس ہے نا، وہ انہوں نے آج بالکل کھل کے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے سی پیک کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے ورلڈ بینک کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ملک میں یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ 3 سال میں 3 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے۔ تو معیشت ڈوب رہی ہے تو وزیر خزانہ تبدیل ہوئے ہیں نا، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ 1 ہفتہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب بڑے کامیاب جا رہے ہیں، اور اچانک ہی کل شبلی فراز نے کہہ دیا ہے کہ جی حفیظ سے چونکہ ناکام جا رہے تھے اس لیے ان کو بدلنا پڑے۔ اور آگے جو اب رکھا ہے نا انہوں نے، یہ اسد عمر بدلا ہے، پھر حفیظ شیخ بدلا ہے، آگے تو سر جی وہ تو ایک وکیل ہے، اس کو تو معیشت کا ذرا نہیں پتہ۔ حماد اظہر جو چوچا ہے انہوں نے رکھ لیا ہے، ساری میں چوچے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اس کو اکنامکس کی ABC کا نہیں پتہ، اس کا بایو ڈیٹا دیکھ لیں نکال کے۔ وہ ایک جونیئر وکیل ہے، وہ تو یہ ملک کو بالکل تباہی کے کنارے پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسلم لیگ نون والے اور یہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے یہ آج واضح طور پہ کہا ہے کہ میں عمران خان کو گلہ شکوہ نہیں کر رہا، میں گلہ شکوہ کر رہا ہوں ان کو لانے والے جو ہیں، جو عمران خان کو لانے والے ہیں، میں ان کا گلہ شکوہ کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نون لیگ نے پہلے کبھی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی کہ جس میں وہ واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ آئیں جی مداخلت کریں اور پاکستان کو بچائیں۔
یہ واقعی اس وقت جو حالات ایسے ہو گئے ہیں، اس وقت ایسے حالات ہو گئے ہیں کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں جیتا تھا۔ اس کو RTS سسٹم کے ذریعے، کیونکہ الیکشن فوج کی نگرانی میں ہو رہے تھے، ہر پولنگ سٹیشن کے باہر بھی ایک میجر اور کرنل کھڑا تھا، اور ہر پولنگ سٹیشن کے اندر بھی ایک میجر اور کرنل کھڑا تھا، اور RTS سسٹم جی بھی ان کے قبضے میں تھا۔ اس لیے آج کھل کے یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ جناب عالی اب بس اور اب برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے بندہ سر جی، بندہ ایک چور ڈاکو بھی ہوتا ہے نا، جب وہ کسی گھر پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو جب وہ کسی کو قتل کر رہا ہوتا ہے، لوٹ رہا ہوتا ہے، تو وہی جو گھر کے مالک ہوتے ہیں وہ اس ڈاکو کے پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ خدا کے لیے اب بس کر دو، اب بس، اور نہ لوٹو اور نہ مارو، آپ نے اتنے بندے مار دیے ہیں، اتنا یہ گھر لٹ گیا ہے۔ اب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے اور اس کے سامنے منت ترلا جو ہے نا وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے۔ تو آج اس کو ڈاکو کو بندہ کہتا ہے کہ ہن بس کر دے یار، اب اس گھر میں کچھ نہیں بچا، اب اس گھر کے کوئی افراد نہیں بچے، جو بچ گئے ہیں ان کو زندہ رہنے دو۔ یہ حالات ہو گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے عمران خان کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں نا، یہی بعد میں کہیں گے کہ ہمیں تو جی مجبور کیا گیا تھا کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کریں، ہمیں تو پتہ تھا کہ اس کی پالیسیاں بیکار ہیں، یہ نشے میں فیصلے کر رہے ہیں اور اس کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئے روز یہ بدلنے والے یہ جناب بدلے جا رہے ہیں، تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اس ملک کو اتنا تجربہ گاہ بنا دیا ہے۔ اب یہ اس وقت کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہے کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستانی لوگ نہیں کہہ رہے، ورلڈ بینک کہہ رہے ہے، انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں، IMF کہہ رہی ہے۔ دیکھیں اس سے بری اور کیا حالت ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اب جو قرضے ہیں وہ یہ ملک بھی ہم چلائیں گے، قرضے ہم نے کتنے دینے ہیں کتنے نہیں دینے IMF ہی فیصلہ کرے گی کہ اسٹیٹ بینک میں جتنے ذخیرے پڑے ہیں، سونے کے پڑے ہیں یا پیسوں کے پڑے ہیں، ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ IMF کرے گی۔ تو ڈائریکٹ ملک ان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اب باقی بچا کیا ہے؟ سی پیک کے حوالے سے بھی آج انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جتنا ہم کام چھوڑ کے گئے تھے، 29 ارب ڈالر کا ہم نے کام کیا تھا، 29 ارب ڈالر کا، اس سے آگے ایک اینٹ نہیں رکھی گئی۔ اور انہوں نے آ کے شور مچایا تھا کہ ہم نے جی اس کی اتھارٹی بنا دی ہے، یعنی کہ اس کے لیے باقاعدہ ادارہ بنا دیا ہے، پہلے باقاعدہ ادارہ نہیں تھا۔ تو وہ احسن اقبال نے کہا جی کہ اچھی بات تھی، لیکن اس ادارے سے میں تو وہی 45 لاکھ روپیہ عاصم سلیم باجوہ جنرل کی تنخواہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ اتھارٹی بنی تھی، LDA اتھارٹی ہے جیسے وہ دوسری اتھارٹیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کام ہونا چاہیے تھا نا، تو وہ کام تو بنا ہی نہیں، تو پھر اتھارٹی کا کیا فائدہ؟ اتھارٹی تو پھر وہی عاصم سلیم باجوہ کے لیے بنی ہے تاکہ وہ اپنے پپا جانز پیزا کے جو پیزے ہیں وہ بیچ سکے اور اس کو اسٹیبلش کر سکے، اور ایک دکان سے اس نے 100 دکانیں بنائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، آج کی آپ یقین کریں جو پریس کانفرنس کی ہے نا احسن اقبال صاحب نے، وہ رونے والی ہے پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ اس میں کوئی پاکستان کا ہمیں کوئی برائٹنیس نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم بالکل ظاہر ہے ہم یار افغانستان سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ ابھی بھی لوٹیاں ڈال رہے ہیں، جو PTI والے لوگ ہیں لوٹیاں ڈال رہے ہیں، اور عمران خان نشے کی حالت میں بیٹھا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے تو کل کو کہہ دینا ہے، کہہ کیا دینا ہے، اس نے یہاں رہنا ہی نہیں۔ حفیظ شیخ نے کوئی یہاں رہنا ہے، زلفی بخاری نے کوئی یہاں رہنا ہے۔ تو آج کی جو احسن اقبال کی پریس کانفرنس ہے نا،
وہ حقیقی چہرہ ہے جو پاکستان کا انہوں نے لوگوں کے سامنے دکھایا ہے۔ اور اب جو اہل اقتدار لوگ ہیں وہ نکلے، میں کہتا ہوں عوام نکلے، سڑکوں پہ نکلے، عوام نکلے اور کہے کہ اس حکومت کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور آج میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احسن اقبال نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا ہے کہ بس بھائی بس، ہن برداشت تو باہر ہے، اب اس کو سنبھالو، اس کو آپ ہی لانے والے ہیں، اور آپ کے لانے کی وجہ سے یہ سارا ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ 5.8 سے نیچے 0 پہ چلا گیا ہے یار۔ اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ اور کیا ثبوت چاہیے؟ یہ ثبوت کافی نہیں کہ ورلڈ کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ 5.8 سے جو ہماری معیشت تھی وہ 0.4 پہ چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے ہمیں جو ہے نا اجتماعی طور پہ کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا۔ اگر یورپ کے کسی ملک میں ایسے ہو رہا ہوتا نا تو عوام لیڈروں کو چھوڑ کے خود بخود سڑکوں پہ نکل آتی اور کہتی کہ بھئی یہ حکومت گھر جائے، یہ حکومت گھر جائے۔ یہ پوری دنیا میں ایسے کسی ملک میں ایسا نہیں ہو رہا، کسی ملک میں ایسے نہیں ہو رہا۔ افغانستان ہم سے ترقی کر گیا ہے، آپ اس کا وہ نکال کے دیکھ لیں، افغانی سکہ جو ہے پاکستانی روپے 2 روپے کے برابر ہو گیا ہے۔ ایک سکے کے 2 روپے دیں گے تو ہمیں 1 افغانی ملے گا۔ پہلے ہم 1 روپیہ دیتے تھے تو ہمیں سینکڑوں افغانی ملتے تھے۔ تو اور کیا ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو؟ اور کیا ثبوت چاہیے؟ اب عوام کو نکلنا پڑے گا یار، نکلے۔ اس کا ایک ہی حال ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئیں اور حکومت کو کہیں کہ گھر جاؤ جی، گھر جاؤ، بس یہی حال ہے۔